خوش آمدید۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک نہایت ہی گہرے اور بہترین روحانی سفر پر نکلنے والے ہیں۔ دراصل ہم اسلامی اقوال اور زندگی کے کچھ ایسے سنہرے اسباق کا تجزیہ کر رہے ہیں جو انسان کے اندرونی سفر کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ صدیوں پرانی حکمت آج کے اس تیز ترین دور میں ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ شروعات کرتے ہیں اس بہترین کال سے جس نے واقعی مجھے بہت متاثر کیا۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ یہاں بنیادی پوائنٹ یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں وقتی آرام اور سہولتوں سے زیادہ اپنے آخری مقصد اور منزل کو ترجیح دینی چاہیے۔ منزل اہم ہے، راستہ نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہمارا آج کا یہ پورا تجزیہ دراصل ایک سفر کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، ایک ایسا سفر جو منطقی انداز میں آگے بڑھتا ہے۔ پہلے ہم اپنے اندرونی ذات کو سمجھیں گے، پھر باہر نکل کر معاشرے اور رشتوں کی بات کریں گے، اور بالآخر اس ابدی حقیقت تک جائیں گے جو سب کو پیش آنی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے ستون سے، بہترین کردار اور اخلاق۔ یہ حصہ بالکل اس بات پر مرکوز ہے کہ کسی بھی انسان کی اصلی قدر و قیمت اس کی اندرونی خوبیوں سے طے ہوتی ہے، نہ کہ باہر کے دکھاوے سے۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیے، صورت اور سیرت یعنی اپیئرنس اور کیریکٹر۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ پوائنٹ ہے۔ ظاہری شکل اور صورت کسی کو بھی بہت آسانی سے دھوکہ دے سکتی ہے، رائٹ؟ لیکن سیرت یعنی ہمارا کردار وہ واحد آئینہ ہے جو ہماری اصل پہچان کرواتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت یاد دہانی ہے کہ اصلی خوبصورتی بالآخر اندر سے ہی جھلکتی ہے۔ اور یہی حقیقت اس بہترین قول میں کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ ایگزیکٹلی، ہماری اصل قیمت ہمارے اعمال اور دوسروں کے لیے ہمدردی میں چھپی ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کی قدر اس کے مہنگے لباس، رتبے یا بینک بیلنس سے بالکل نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف اس کے اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ ذرا اس دلچسپ موازنے پر بھی غور کریں جو کردار سازی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ضروریات اور خواہشات کا فرق آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن خواہشات وہ تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ کتنی گہری بات ہے نا۔ زندگی ہمیشہ ضروریات کے حساب سے گزرنی چاہیے، کیونکہ خواہشات کی دوڑ ایک ایسا کچا راستہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی بے سکونی کی طرف لے جاتا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سفر آگے کیسے بڑھتا ہے۔ ہمارا دوسرا ستون، رشتے اور سچی دوستی۔ یہاں ہم یہ ایکسپلور کریں گے کہ ایک روحانی طور پر مضبوط انسان معاشرے میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ سورس مٹیریل نے دوستی کی جو تعریف کی ہے وہ واقعی بے مثال ہے۔ سچا دوست وہ ہے جو محفل میں آپ کی غلطیاں چھپائے اور تنہائی میں آپ پر تنقید کرے۔ یہ قول واضح کرتا ہے کہ سچا خیرخواہ محض آپ کی خوشامد نہیں کرتا، بلکہ وہ عزت نفس کا مکمل خیال رکھتے ہوئے اکیلے میں اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ یہی سچی دوستی کی پہچان ہے۔ پر یہاں رشتوں کے حوالے سے ایک بہت سخت احتیاط اور وارننگ بھی دی گئی ہے۔ کبھی بھی دوستوں کی سچائی کا بار بار امتحان مت لیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس مخصوص وقت میں وہ انسان کسی اور وجہ سے مجبور ہو اور صرف اس امتحان کے چکر میں ایک بہترین ہمسفر ہمیشہ کے لیے کھو جائے۔ یہ پریکٹیکلی بہت بڑا سبق ہے۔ اب اس کرٹیکل لسٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ 4 ایسی نازک چیزیں جو کبھی نہیں توڑنی چاہیے: بھروسہ، وعدہ، تعلق اور دل۔ اور سب سے دلچسپ بات جو اس ٹیکسٹ نے ہائی لائٹ کی ہے وہ ان کا نتیجہ ہے۔ جب یہ چیزیں ٹوٹتی ہیں تو آواز تو بالکل نہیں آتی، لیکن ان کا ٹوٹنا ایک ایسی خاموش تباہی لے کر آتا ہے جس کا درد برداشت کے قابل نہیں ہوتا۔ دنیاوی رشتوں اور اخلاقیات کو سمجھنے کے بعد اب وقت ہے اپنے سفر کو ایک نئی روحانی بلندی دینے کا۔ تیسرا ستون، خالق کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق۔ یہ ہمارے ورٹیکل ریلیشن شپ کی بات کرتا ہے۔ سوچ کا یہ نفسیاتی تجزیہ واقعی دھیان طلب ہے۔ یہ دل کی سختی کا ایک پورا چین ریاکشن بیان کرتا ہے جو کہ بہت خطرناک ہے۔ بات شروع ہوتی ہے دنیا کی محبت اور لمبی امیدوں سے۔ اس کے نتیجے میں انسان موت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ موت کو بھلانے سے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں خوف خدا کے آنسو پوری طرح خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل ہمارے باطن کا ایک واضح آئینہ ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس سختی اور غفلت کو توڑنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ اس بہترین کال کو سنیے۔ تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ دعا میں لٹرلی بے پناہ طاقت ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو اپنے رب سے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو اسے اس بات کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ دعا کا خود میں ایک عمل ہونا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ اور یہ سب آخر کیوں ممکن ہے؟ کیونکہ خالق کی رحمت بے شرط ہے۔ ذرا اس بے مثال کانسیپٹ پر غور کریں جو یہاں پیش کیا گیا ہے۔
इंसान सारा दिन नाफरमानियां करता है, खुदा सब कुछ देखता है, लेकिन अगली ही सुबह वो हमारा रिस्क बिल्कुल उसी तरह फरिश्तों के जरिए भेजता है जैसे कल भेजा था। ये अजीम और बेलोस मोहब्बत की ऐसी मिसाल है जो वाकई इंसानी फहम से भी बलतर है। इसके साथ ही हम अपने सफर के आखिरी और सच कहूं तो सबसे वजनी सुतून पर पहुंच चुके हैं। चौथा सुतून, हकीकी जिंदगी और आखिरत। ये इस फानी दुनिया और आने वाली हमेशा की जिंदगी का मुकम्मल मुआजना है। इस गहरे जुमले की ताकत को महसूस करें। लोग ऐसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, और ऐसे मर जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। वाकई ये बात रुला देने वाली है। हम दुनिया की दौड़ में, कमाई में और दिखावे में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि इस सफ़र की आखिरी और लाजमी मंजिल यानी मौत को मुकम्मल तौर पर भुला बैठते हैं। और यहाँ बयान की गई हकीकत को दुनिया का कोई भी इंसान झुठला नहीं सकता। सारी जिंदगी बेतहाशा दौलत जमा की जाती है, बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है? हर एक शख्स मिट्टी की कब्र में बिल्कुल खाली हाथ और अकेला उतरता है। सारी जायदाद और दौलत इस ज़मीन के ऊपर ही रह जाती है। ये एक बहुत सख्त इशारा है कि हमें ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि मिट्टी के नीचे वाले वक्त के लिए ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। और इस पूरे एक्सप्लेनर का इख्तिताम हम इस इंतहाई गहरे और चुप जाने वाले सवाल पर करेंगे जो डायरेक्ट सोर्स से लिया गया है। इस पर थोड़ा गौर कीजिए। इंसान ना तो अपनी मर्जी से पैदा होता है और ना ही अपनी मर्जी से मरेगा, तो फिर वो इन दोनों के दरमियान का वक्त यानी अपनी पूरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर अपनी मर्जी और अपनी शराइत पर क्यों गुजारना चाहता है? ये सवाल हमारी असलियत और खालिक के आगे मुकम्मल तस्लीम व रज़ा का एहसास दिलाता है। इस सवाल को आज अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। इस वजाहती सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का बेहद शुक्रिया।